محمد عدنان حسین صاحب آپ کی معذوری کب سے ہے؟ جی عدنان حسین، سب سے پہلے آپ کی معذوری کب سے ہے؟ پیدائشی ہے یا بعد میں، اور کس وجہ سے ہوئی؟ پہلے میں ٹھیک ٹھاک تھا، پیدا ہوا تھا تو چلتا پھرتا تھا، 2 سال کا تھا، مجھے پولیو کا انجیکشن لگا تھا۔ وہ انجیکشن لگنے کے بعد مجھے 15 دن بخار رہا ہے۔ بخار کے بعد میری دونوں ٹانگیں کام کرنی چھوڑ دی۔ اچھا، اور اس کے بعد آپ نے کوئی تعلیم حاصل کی، اور دوران تعلیم آپ کو کن مشکلات کا سامنا ہوا؟ بیسیکل دیکھا جائے تو معذوروں کو جو ہے نا، وہ تکلیف تو ہوتی ہے۔ اسکول جاتے ہوئے آتے ہوئے تھوڑا سا پریشانی بنتی تھی، لیکن اس دوران میں نے انڈر میٹرک کیا ہے۔ انڈر میٹرک کرنے کے بعد پھر میں نے اسکول چھوڑ دیا تھا، تو اسی دوران میں نے ٹیلر کا کام سیکھا ہے۔ ٹیلر کے کام سیکھنے سے میں اپنے معذوری کو معذوری نہیں سمجھتا، میں اپنی حق حلال کی محنت کر رہا ہوں۔ جی عدنان، میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ دوران تعلیم آپ کو کوئی تکلیف ہوئی، کوئی پرابلم مشکلات سامنے آئی، یا آسانی سے آپ نے تعلیم حاصل کر لی اسکول آنے میں جانے میں؟ اس کے بعد آپ نے کام سیکھا، اور کام سیکھنے دوران بھی آپ کو کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ جی اس ٹائم میں نے تکلیف تو ہوئی، گھر میں والدہ تھی، وہ چھوڑ کے آتی تھی، پھر وہاں سے لے کے آتی تھی۔ اس دوران پھر دوسری جو سائیکل ہوتی ہے اس میں بھائی چھوڑنے جاتا تھا، پھر وہ لے کے آتا تھا۔ اس کے بعد ویل چیئر ملی۔ تکلیف تو ظاہری بات ہے، دونوں ٹانگیں نہ ہونے کی وجہ سے تکلیف تو ہوتی تھی، لیکن بس اس دوران میں نے کلاسز تھوڑی سی لے لی تھی۔ اچھا، تو جب آپ نے کام سیکھنا شروع کیا تو اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ میری عمر تقریباً 12 سال تھی۔ 12 سال کی ایج میں، 12-13 سال کی ایج میں نے ٹیلر کا کام سیکھا ہے۔ اچھا، تو کام سیکھنے کے دوران دکان پہ آنے میں جانے میں، یا دکان میں جو اور بھی لوگ کام کرتے تھے، ان کا آپ کے ساتھ کس طرح کے تعلقات تھے؟ آج کل جو معاشرہ ہے نا، وہ معذوروں کو کہہ بھی دیتے ہیں کہ یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے، معذور ہے، یہ چل نہیں سکتا۔ تو اس دوران پھر آہستہ 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 کرتے میں نے اپنا ٹیلر کا کام سیکھا ہے۔ سیکھ کے پھر ابھی میں خود ہی اپنی ویل چیئر چلا کے ٹیلر کے کام پہ جا بھی سکتا ہوں اور آ بھی سکتا ہوں۔ اچھا، اور آپ نے کسی سرکاری یا پرائیویٹ ادارے میں جاب کے لیے، یعنی کام کرنے کے لیے کوئی ایڈورٹائزمنٹ آئی ہو کہ وہاں پہ ٹیلر کی ضرورت ہے، تو آپ نے کہیں پہ اپلائی کیا؟ جی پہلے میں نے کنٹونمنٹ بورڈ میں اپلائی کیا تھا، وہاں پہ میرا کال لیٹر آیا ہے۔ وہاں سے کال لیٹر آنے کے بعد میں جب انٹرویو دینے گیا، انہوں نے مجھے گیٹ سے اندر بھی نہیں جانے دیا۔ تو پھر اس کے بعد ایک اور COD ورکشاپ میں ویکینسی آئی تھی ٹیلر کی، وہاں پہ میں نے کال لیٹر میرا آیا۔ اس کے بعد میں انٹرویو دینے گیا، انٹرویو میں پاس ہو گیا۔ اس دوران مجھے ویریفیکیشن فارم ملتا ہے، وہ انہوں نے دیا۔ اس دوران ابھی تک میں 1 سال ہو گیا، میں وہ انٹرویو پہ ہوں اور ویٹنگ لسٹ پہ ڈال دیا انہوں نے۔ نہیں، اصل میں ویریفیکیشن لیٹر تو اس وقت ملتا ہے نا جب آپ کی سلیکشن ہو جاتی ہے۔ جی جی۔ تو اس کے باوجود بھی آپ کو ابھی تک وہاں پہ جاب نہیں ملی، اور آپ کو انہوں نے کال نہیں کی؟ نہیں کی، ویٹنگ لسٹ میں ڈالا ہوا ہے۔ میں نے بہت چکر کاٹے ہیں، بہت چکر کاٹے، لیکن اس دوران مطلب ہے کچھ اس کا فائدہ فی الحال تک کوئی، یعنی نہ آپ کو جاب ملی، نہ جاب ملی، نہ مکمل انہوں نے انکار کیا؟ نہ مکمل انہوں نے انکار کیا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، تو عدنان مجھے یہ بتائیے گا کہ بازار یا مارکیٹ میں جانے کے لیے آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ کیونکہ میں نے کافی جگہ پہ دیکھا ہے کہ ریمپ موجود نہیں ہیں، سیڑھیاں ہیں، وہاں تک جو ویل چیئر پہ جاتا ہے معذور شخص تو اس کو جانے میں بڑی پرابلم ہوتی ہے۔ جی جیسے کہ آج کل جو مال ہے نا، مال پہ بڑے بڑے جو مال ہے وہاں پہ زیادہ تر تو میں نے نہیں دیکھے، تو اب جیسے شاپنگ مال کر لو، جیسے کا کر لو، وہاں پہ سیڑھیاں ہیں، اور سیڑھیوں سے نا بہت مشکل بنتی ہے، اور ہمیں اپنی چیز خریدنے میں وہ تھوڑی سی دشواری آتی ہے۔ اچھا، تو عدنان مجھے یہ بتائیے گا کہ جب کبھی بس میں سفر کرنے کا اتفاق ہو تو وہاں پہ آپ کو کرائے میں کمی دی جاتی ہے یا نہیں؟ نہیں سر، کرائے میں کمی نہیں دی جاتی، کہ البتہ اپنی گاڑی پہ۔ اچھا، تو اس وقت مجھے یہ بتائیے گا کہ ٹرین میں کبھی سفر کیا آپ نے؟ جی میں نے ٹرین میں سفر کیا ہے۔
تو اس میں آپ آسانی سے اس ڈبے میں داخل ہو گئے؟ نہیں سر، وہ ویل چیئر کے ڈبے کے اندر کلوز کر کے ڈالی ہے، اور وہاں پہ سیٹوں کی پرابلم ہے، ہمیں معذور لوگوں کو بیٹھنے کے لیے پرابلم ہے وہاں پہ سیٹیں. میں نے اپنی ویل چیئر پہ بھی سفر کیا ہے، ٹرین پہ بھی اپنی ویل چیئر پہ بیٹھا رہا ہوں. اور ٹرین کا جو باتھ روم بنا ہے وہ ایکسیسیبل نہیں ہے معذور افراد؟ وہ ویل چیئر اندر نہیں جا سکتی. اندر نہیں جا سکتے، ٹھیک ہو گیا. اچھا تو عدنان مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کی شادی ہوئی ہے؟ جی میری شادی ہوئی ہے. اچھا، تو کتنے بچے ہیں آپ کے؟ میرا ایک بیٹا ہے. ایک بیٹا. تو بچوں کی خواہشات ہوتی ہیں، کچھ ان کی ضروریات ہوتی ہیں، تو ان کی تکمیل کے لیے کبھی کچھ مشکلات کا سامنا ہوا؟ بس مشکلات کے لیے یہی سامنا ہوتا ہے کہ ہم دیہڑی طبقہ لوگ ہیں، جی ٹھیک ہے. ہم گورنمنٹ سے یہی اپیل کرنا چاہ رہے ہیں ہمیں کم از کم اپنا کوئی حق ملے حقوق کے لیے. ٹھیک ہو گیا. تو آپ کی بیوی کا سلوک آپ کے ساتھ کیسا ہے؟ بہت اچھا ہے، میری بیوی بہت اچھی ہے ماشاءاللہ، 14 پڑھی ہوئی ہے، اور میرے ساتھ میری مسز کا بہت اچھا سلوک ہے. اچھا، اور آپ کی زندگی کا کوئی ایسا کام جو آپ نے کیا اور باقی معذور افراد کس طرح اسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ میں اپنے معذور بھائیوں کو یہی پروگرام میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ کسی سے کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں، کم از کم اپنا کچھ کام کریں. جیسے میں نے ٹیلر کا کام کیا ہے، میں ٹیلر کے کام میں اپنا گھر کا خرچہ سارا کچھ ٹیلر کے کام میں کرتا ہوں. میں یہی کہتا ہوں اگر معذور کوئی ہمارے جیسا اللہ نہ کرے کوئی ہو، وہ اپنی معذوری کو معذوری نہ رکھے، وہ اپنے لیے کم از کم کچھ کام کرے. جیسے میں نے ٹیلر کا کام کیا ہے، کوئی بائکوں کا کام سیکھ لے، کوئی اور کام سیکھ لے. ٹھیک ہوگا. اچھا تو عدنان آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو آج تک کوئی سہولت یا کوئی امداد ملی؟ نو سر، گورنمنٹ سے نہیں. مثلاً تعلیم جب آپ حاصل کر رہے تھے، اسکول فیس معاف تھی یا بیت المال کی طرف سے، جیسا کہ گورنمنٹ پاکستان جو ہے یہ 10,000 روپے ہر مزدور کو سالانہ دیتی ہے، تو اس طرح کے کوئی ادارے سے یا بیت المال سے آپ کو امداد ملی؟ کوئی نہیں ملی. آپ کے خیال میں گورنمنٹ کیا مزید اقدامات کرے تاکہ اور معذور جو جتنے بھی افراد ہیں ان کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہو سکیں؟ ویسے تو دیکھا جائے گورنمنٹ بہت اچھی ہے، بہت اچھے اچھے انہوں نے کام بھی کیے ہیں، ٹھیک ہے. تو دوران اگر کسی کی نوکری لگنے کے اس دوران میں تو کہتا ہوں زیادہ سے زیادہ ان معذوروں کو اہمیت دیا جائے، گورنمنٹ ان کو اہمیت دے. دیکھیں نا، اہمیت تو دے رہی ہے نا. ابھی آپ دیکھیں پاکستان میں پناہ گاہ جیسے ادارے قائم ہوئے ہیں، کسٹمائز ویل چیئرز ہے وہ پاکستان بیت المال کی طرف سے دی جا رہی ہیں. احساس پروگرام ہے جس میں غریب مزدور افراد کی مالی مدد کی جاتی ہے، اور دارالاحساس ہے بے سہارا، جتنی حکومت تو کام کر رہی ہے. یہ پچھلے دنوں میں جو اسکیم نکلی تھی یہ کورونا کی وجہ سے، تو 12,000 روپے کی وجہ سے میں نے میسج کیا، مجھے دوبارہ میسج رپلائی ہے آپ اس چیز کے نااہل ہیں. دیکھیں اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہے نا نادرا والے، ان کا ایک کرائٹیریا ہے کہ جو 40% سطح سے کم ہے جی معذور ہے، ان کو پتہ چل جاتا ہے نا نادرا آئی ڈی کارڈ میں، تو اس سے جو کم ہے ان کو انہوں نے سہولتیں ساری دی ہیں. لیکن جو اس سے زیادہ ہے نا بھاوے کما رہے ہیں کھا رہے ہیں، تو وہ ابھی اس میں 2,000 روپے مہینے کی اسکیم چلی ہے. تو وہ ایسے بندوں کو آتا ہے نا جو بالکل بیچارے چارپائی پہ پڑے، پرسان حال نہیں ہے اس طرح کا ہے. تو اس کے بعد یہ ہے کہ صحت کارڈ کا اجرا کیا گیا ہے، جی جی جس میں کہ معذور بندہ ہے، اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، وہ جو ہے علاج 11 لاکھ تک وہ بلکہ کرا سکتے ہیں. نہیں، مجھے تو وہ صحت کارڈ ابھی تک نہیں ملا. نہیں ملا؟ آپ نے اپلائی کیا ہے؟ جی اپلائی کیا ہے، نہیں ملا. اچھا ٹھیک ہو گیا. تو اب آخر میں آپ ایک ہی جملے میں بتا دیں کہ حکومت جو ہے وہ آپ کے لیے سب سے جو مین کام ہے، بنیادی کام جس کو کہتے ہیں، جس سے آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہو سکیں. جی جی میری تو ایک ہی مطالبہ ہے، میں گورنمنٹ کے آگے اپنا ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتا، میں بھیک نہیں مانگنا چاہتا. میں کہتا ہوں مجھے باعزت طریقے سے نوکری دی جائے، اور میرا یہ جو کام ہوا ہے، ویکیشن ہوئی ہے، اگر کوئی بھی پروگرام میں کوئی ایسا سن رہا ہو تو میری یہ مدد کر دے. بہت شکریہ عدنان، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے اور آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے. آمین آمین. جی اچھا جی، السلام علیکم راج صاحب.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں راج صاحب، آپ کی مزدوری کب سے ہے اور یہ کیسے وجود میں ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی اگر آپ معلومات ہم سے شیئر کریں۔